السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے ان سبھی طلباء کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو ہمارا آج کا یہ ویڈیو سبق دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج 7 اکتوبر ہے۔ اس وقت گھڑی میں 9:30 ہوا چاہتے ہیں اور شہر میں آج صبح سے ہی مطلع ابر آلود ہے اور بڑا ہی خوشگوار موسم ہے۔ ایسے موسم میں تعلیم کا اس طرح کا سبق ریکارڈ کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا ہی الحمدللہ بڑا ہی خوشگوار محسوس کر رہا ہوں۔ عزیز طالب علموں، اب ہم نے ہمارے جو ویڈیو اسباق ہیں ان کا فارمیٹ چینج کیا ہے اور ہم IMC کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہر پلیٹ فارم سے واقف کروائیں، آپ کو ہر طرح کی صورتحال میں حصول علم کے لیے آمادہ کریں۔ اب یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور یہ سیکھنے کا جو سفر ہے یہ سفر 2 طرفہ ہوتا ہے اور ہم نے کبھی خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ریگولر کے جو طلباء ہیں ان کے لیے بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ بجائے کیمپس کے، بجائے کلاس روم کے، انہیں بھی فاصلاتی درس کے بچوں کی طرح، ڈسٹینس موڈ کے اسٹوڈنٹس کی طرح انہیں بھی اس طرح کے ویڈیو اسباق کے ذریعے سے، ویڈیو لنک کے ذریعے سے، آن لائن کلاسز کے ذریعے سے، ای کلاس روم کے ذریعے سے سکھانا اور پڑھانا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم اس کرونا وبا کے دوران بھی الحمدللہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ وسائل بھی فراہم کیے ہیں جس کے توسط سے ہم آپ تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے سبق کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، ان ویڈیو اسباق کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے گا جو کچھ مواد آپ کے پاس دستیاب ہے، جو کچھ میٹیریل آپ کو انٹرنیٹ سے ملتا ہے، جو کچھ کتابیں آپ کو اپنے سینئر سے مل سکتی ہیں، اپنے جان پہچان والوں سے ملتی ہیں، ان سب سے آپ استفادہ کریں، کیونکہ یہ بات ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ مطالعہ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور نہ مارکیٹ میں ہم آپ کو دیکھیے بات ہم آپ کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اب تک ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے، ایسے کوئی کیپسول نہیں ہے، ایسا کوئی کورس نہیں جس کو پورا کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو کہ ایک اچھے صحافی کے اندر ہونی چاہیے۔ کووڈ-19 کی وبا نے ایک چیلنج خاص طور پر ٹیچرز کے لیے یہ پیدا کیا ہے کہ ٹیچرز کو اب بچوں سے رابطے کے لیے، کلاس کے لیے جو برقی وسائل ہیں، الیکٹرانک ریسورس ان کو استعمال کرنا ہے۔ ساتھ ہی بچوں کے لیے ان کی اپنی زندگی کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں اپنے لیے وہ کیسے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر وہ علم کی شمع روشن کرتے ہیں جس کے بل بوتے پر وہ اپنی مدد آپ کر سکیں، اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ عزیز طالب علموں، کوئی بھی یہ جو خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کا جو منظرنامہ ہے، چاہے وہ ہماری معاشی صورتحال ہو، سماجی صورتحال ہو، سیاسی صورتحال ہو، یا پھر ہم موسم کی ہی بات کریں تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناگہانی ہوتا جا رہا ہے۔ موسم گرما میں گرما کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، بارش کے موسم میں بہت زیادہ باڑھ جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی ایک چیز یکساں ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہم پیش قیاسی کر سکیں کہ بھئی آگے چل کے جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں تو آپ کے لیے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ایسے میں آپ لوگوں سے ہم ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ آپ اپنے افراد، اپنے خاندان کے آپ ریگولر کھلاڑی ہیں، آپ ایکسٹرا نہیں ہیں۔ IPL دبئی میں چل رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایکسٹرا لوگ ہوتے ہیں جو کھیلتے نہیں، ٹیم کے ساتھ ضرور سفر کرتے ہیں کہ نہ کھیلتے ہیں، نہ بیٹنگ نہ بالنگ، بس کچھ ایکسٹرا جو ورک ہے، اوپری جو کام ہے وہ ان سے لیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے فیملیز کے، اپنے گھروں کے ریگولر پلیئر ہیں جنہیں اپنی عملی زندگی میں بیٹنگ بھی کرنی ہے، بالنگ بھی کرنی ہے۔ مطلب ہم کھیل کی مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی عملی زندگی میں آپ اگر اپنے گھر کے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا پھر منزلیں ہوں، آپ کو اپنے والدین کا کفیل بننا ہے
جب کوئی بچہ اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جا تو اپنے ماں باپ کا کفیل بن. کیا آپ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے اندر وہ استعداد پیدا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی کیپیسٹی کو اتنا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی صلاحیتوں کو اتنا نکھار رہے ہیں کہ کل کے دن جب کورس کی تکمیل کے بعد آپ جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو کیا آپ اس وقت اتنا کچھ کما سکیں گے کہ خود اپنے اخراجات کم از کم وہ تو پورے کر سکیں؟ یا پھر وہی زمانے طالب علمی کا حال ہے کہ بھئی اب بھی اگر بال کٹوانا ہو تو گھر میں، جیسے ہاسٹل میں جب آپ رہتے تھے تو اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ میں بار بار فون چیک کرنا، اے ٹی ایم میں جا کے کارڈ ڈال کے کارڈ چیک کرنا کہ گھر سے پیسے آئے یا نہیں آئے، پھر فون کر کے ابا سے بات کرنا، امی سے بات کرنا، بال کٹوانے ہیں، جوتا سلوانا ہے، نئی ٹی شرٹ لینی ہے، نیا جینس لینا ہے تو گھر پر ہی فون کرنا ہے اور پھر گھر والوں کو بول کر پیسے منگانا ہے. یہ زمانہ طالب علم میں چل گیا. اب بہت جلد آپ کو عملی میدان میں اترنا ہے، اپنی فیلڈ میں اترنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کم از کم اس قابل بننا ہے آگے کی اعلیٰ تعلیم آپ حاصل کیجیے گا، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب آپ گھر سے پیسے نہیں منگائیں گے، اپنی بال کٹوائی کے پیسے آپ گھر سے نہیں منگوائیں گے. اپنی ضروریات کے لیے جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے وہ اپنا ضروریات کا بجٹ خود ہی کما کر پورا کریں گے. تو اس پس منظر میں محنت سے کوئی آر نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو موقع ملا ہے، سنہری موقع، آپ کی زندگی کا جو گولڈن پیریڈ ہے 18 سے 24 سال کے درمیان کا، اس دوران آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے بڑوں نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، وہ آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں، وہ آپ کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، آپ کی فیس ادا کر رہے ہیں، آپ کے ہاسٹل کے اخراجات دے رہے ہیں، آپ کے ٹرین کا خرچہ دے رہے ہیں، آپ کے بالوں کی کٹائی کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے گھر والے دیتے ہیں، ٹولی چوکی جا کے آپ بریانی کھاتے ہیں اس کا خرچہ بھی گھر والے ہی دیتے ہیں. تو سوچئے کہ دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں، تو مسائل کا ذکر نہیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہے، جو نعمتیں مل رہی ہیں، کیا آپ اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ورنہ روز محشر مجھ سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا. کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ جو کچھ وقت ملا تھا زمانے طالب علمی میں، جو کچھ وسائل میسر تھے، کیا آپ نے ان وسائل کا صحیح سے استعمال کیا؟ کیا آپ نے اس وقت کے دوران اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے صحیح سے توجہ دی؟ یا پھر بعد کورس کی تکمیل کے کہ وہی رونا، ارے سر مارکیٹ میں یہ پوچھا جا رہا ہے، مارکیٹ میں کمیونیکیشن اسکلز پوچھے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں انگلش اسکلز پوچھے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے کتنے سافٹ ویئر، کتنے آپ اس کے الگ الگ جو ایپس ہیں اس سے آپ واقف ہیں. تو وہ ساری چیزیں اب آپ کو جمع کر لینا ہے، تاکہ جو حالات، جن حالات کا ہم ذکر کرے ہیں، ان حالات میں دو صورتحال ہوگی. اگر ہم آج نہیں سیکھیں گے، اگر ہم آج محنت نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا کہ ہمیں رونا ہوگا، اور رونے سے پیٹ نہیں بھرتا، رونے سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. تو آپ کیوں نہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور پھر کوشش کریں کہ جتنا کچھ آپ کے پاس وقت بچا ہے، جتنے کچھ وسائل ہیں، ان کا ہم بھرپور استعمال کریں. تو عزیز طالب علموں، آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتایا کلاس میں کہ ہم ہمارے 24 گھنٹے کے وقت کو 25 گھنٹے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے جو روزانہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو ہم ایک ڈسپلن انداز میں ترتیب دیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ اچھے صحافی بھی بن سکتے ہیں، آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ اچھے طالب علم بھی بن سکتے ہیں، بٹ شرط یہی ہے کہ آپ کا مسلمان ہونا. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک سیدھا سا بالکل مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جیسے آج کا موسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں الحمدللہ بڑا ہی خوشگوار موسم ہے، سورج کا دور دور تک نشان نہیں ہے، ابر اتنا گہرا بھی نہیں ہے، لیکن موسم بڑا خوشگوار ہے کہ بھئی جو گرمی دن میں جو ہم محسوس کر رہے تھے وہ گرمی نہیں ہے. بارش پچھلے 10-15 دن سے جو بارش کا بھی کوئی نشان نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے اس حوالے سے جو سو ہمیں سوچنا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ وقت کا صحیح سے استعمال کرنا ہے. جو موسم کا میں ذکر کیا، اس اچھے موسم کو غنیمت جان کر، کیا میں رمضان کے روز اس سفر کے مہینے میں رہ سکتا ہوں؟ ارے موسم بہت اچھا ہے، گرمی نہیں ہے، نہیں.
کیوں کہ رمضان کے روزے رمضان میں فرض کیے گئے. ایسے ہی جیسے اب موسم بڑا اچھا ہے تو میں یہ سوچوں کیوں نہ میں ابھی تو دن کے 9:40 ہوتے ہیں تو کیا میں ظہر کی نماز بھی پڑھ لوں, عصر کی نماز بھی پڑھ لوں, مگر ارے بھائی وقت بہت اچھا ہے, سکون ہے, جلدی سے کر کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو نمازیں ادا نہیں ہوتی. تو اچھا مسلمان سے مراد اچھا مسلمان جو وہ ہے جو وقت پر اپنی نمازیں ادا کرتا ہے, جو رمضان کے مہینے میں ہی رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے. تو کس طریقے سے دیکھیے آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام کیا سکھا رہا ہے, آپ کو ہر چیز کو اس کے مقررہ وقت پر ہی کرنا ہے. تو پھر آپ کے لیے کیا کرنا ہے, اپنا جب ٹائم ٹیبل بنانا ہے تو اس ٹائم ٹیبل کی پاسداری خود ہی کرنا ہے, اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈسپلن جو ہوتا ہے, ڈسپلن از لائف, ڈسپلن از لائف. جی ہاں, ڈسپلن ہی زندگی ہے. یہ جو ڈسپلن ہے, ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں تب سے مسلسل پابندی سے ہم سانس لے رہے ہیں. کیوں کہ وہ ہماری فطرت ہے, وہ ہماری زندگی کی علامت ہے. کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ بھئی ہم پابندی سے سانس لیں, لیکن ہم سانس لے رہے ہیں. کیوں؟ وہ ہماری زندگی کی علامت ہے. ایسے ہی ایک اچھے صحافی کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ڈسپلن ہو. اور ڈسپلن جو صحافی ہوتا ہے, وہ جو ڈیڈ لائن ہوتے ہیں نا میڈیا کے میدان میں, ان ڈیڈ لائن کی وہ پاسداری کر سکتا ہے اچھا صحافی. اور دیکھیے آپ, یہ سارا جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا, یہ وقت کے حوالے سے ہی چل رہا ہے. جو دوڑ لگی ہوئی ہے, جلد سے جلد خبریں بریک کرنا, جلد سے جلد سب سے پہلے خبر دینا, کیا ہے یہ دوڑ ہے, یہ مسابقت ہے. اس مسابقت میں, اس دوڑ میں وہی جیت پائے گا جو سب سے اول آئے گا. سب سے اول کون آئے گا؟ جو سب سے زیادہ چست ہوگا. سب سے زیادہ چست کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو روزانہ مشق کر کے, روزانہ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھے گا, وہی چست ہوگا. کیا آپ اس وقت کو سمجھ رہے ہیں کہ بجائے رونے کی ارے سر اردو میں کتابیں نہیں, ارے روزانہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ بناتے جائیے گا, انگریزی کے, ہندی کے جملوں کو اردو میں لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا. اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے قلم میں جو روانی آئے گی, آپ کی زبان جو سدھرے گی, معاف کیجیے گا, اس کا اثر آپ کل امتحان کے دن بھی دیکھیں گے. اور پھر آپ جب فیلڈ میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا. تو عزیز طالب علموں, آج کا یہ جو سبق تھا, یہ سبق بالکل جنرل نوعیت کا تھا. اس کا مقصد آپ کو تحریک دلانا تھا, اس کا مقصد آپ کو یہ احساس دلانا تھا کہ آج بھی آپ کے لیے چیلنجز وہی ہیں, مارکیٹ میں چیلنجز بازار میں وہی ہیں. اور پھر یہ وہ کورس کر رہے ہیں آپ جس کی تکمیل کے بعد آپ کو جاب مارکیٹ میں جانا ہے, اپنے لیے نوکری کے مواقع تلاش کرنا ہے. یونیورسٹی کے ماحول میں جس طریقے سے پیمپر کیا جاتا ہے, مختلف سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یونیورسٹی کے مین گیٹ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں پر سیکورٹی گارڈ کا چاہے وہ بیٹھا ہے, وہ ضرور آپ کا ٹیمپریچر دیکھے گا اور آپ نے ماسک لگایا یا نہیں, اس کے بعد آپ کو اندر اجازت دے گا. لیکن کوئی رجسٹر وہاں پر کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا ہے جو یہ لکھ لے کہ بھئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کہاں سے, اچھا آپ دربھنگہ سے آئے ہیں, تو آئیے آپ اپنا نام لکھا دیجیے. کیا کورس کر رہے ہیں آپ BA JMC کر رہے ہیں, تو آئیے آپ کا کورس کب کمپلیٹ ہوتا ہے, اپنا فون نمبر لکھا دیجیے, ہم آپ کو جاب آفر کریں گے. کوئی وہاں پر نہیں بیٹھا ہے. کیمپس میں ریکروٹمنٹ بھی ہوتا ہے تو کمپنیاں آتی ہیں اور ٹیسٹ لیتی ہیں آپ کے. کسی ٹیچر کے بولنے سے کسی کو نہیں لیا جاتا, کسی یونیورسٹی کے بولنے پر کسی کو نوکری نہیں دی جاتی. UGC سرکار کا ایک ادارہ ہے, UGC بولتے کہ بھئی سبھی ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کو نوکری دے دو, تو مارکیٹ نوکری نہیں دیتی. ایون سرکاری یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو سرکاری اداروں میں نوکری نہیں ملتی تاوقتے کہ ان کی جانچ نہ ہو جائے. جانچ ہوتی ہے, ان کا ریٹن امتحان ہوتا ہے, ان کا انٹرویو ہوتا ہے, ان کے مختلف اسکلز دیکھے جاتے ہیں, مختلف سوالات کیے جاتے ہیں, تبھی جا کر ان کو نوکری دی جاتی ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. کورس تعلیم کے لیے جس قدر یونیورسٹیوں میں داخلہ آسان ہے, لیکن مارکیٹ میں چاہے جب آپ خانگی شعبے میں جائیں یا پھر آپ سرکاری شعبے میں جائیں, تو جب آپ ملازمت کے مواقع تلاش کریں گے تو وہ کام بڑا محنت طلب ہے. اس کام کے لیے آپ کو پسینہ بھی بہانا ہے, اس کام کے لیے آپ کو پیسہ بھی بہانا ہے. اگر انٹرنس ٹیسٹ دلی میں ہے تو دلی تک سفر کر کے جانا ہے, انٹرویو کے لیے آپ کو کلکتہ بلایا جائے تو وہاں تک جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے. تو یہ آپ کیا کرنا ہے, یہ جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے اور اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے. شکوے شکایتوں کی بنیادوں پر کسی کو کہیں بھی نوکری نہیں ملی ہے. ہاں, جس نے جو کچھ حالات ہیں, حالات جو لمیٹیشن ہے اس کو جانا, جو وسائل ہے ان کو جانا, اور اس لمیٹڈ دائرے میں جو وسائل اویلیبل تھے اس کا جو بھرپور استعمال کیا, وہی کامیاب ہوا. ایسی کئی مثالیں, اور مجھے امید ہے آپ میں کا ہر طالب علم اپنے اندر وہ اسپارک رکھتا ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ گن رکھتا ہے کہ آگے بڑھ کر وہ
اپنے لیے اس انڈسٹری میں جگہ بنا سکے، کوئی سرکاری مواقع نکل رہے ہیں تو اس سے بھی وہ استفادہ کر سکے۔ آج کی کلاس کو اس امید کے ساتھ ہم ختم کرنا چاہیں گے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا ایک۔ تو سورج جب ابھر رہا ہے اس سے پہلے ہی ہمیں اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جب ہم آسمان کی طرف نگاہیں لگا کے انتظار کریں گے تبھی ہم وہ منظر دیکھ سکیں گے۔ شاعر نے جس طریقے سے محنت کی دعوت دی، ہمیں وہ محنت کرنا ہے، تبھی جا کے ہمارا نیا سویرا ہوگا۔ اس سویرے میں ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آئے گی، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں بھی روشنی آئے گی، یہ دنیا بھی ہماری روشن ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے وہ زندگی بھی روشن ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیں گے اور اپنا جو پڑھنے کا سلسلہ اس کو جاری رکھیں گے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔